یہ موروثی سیاست کی بڑی بات ہوتی ہے جی. بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں نواز شریف کو اور شریف برادرز کو کہ وہ موروثی سیاست کر رہے ہیں. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، پھر شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز، اور اسی طرح ادھر آ جائیں اگر بھٹو خاندان میں ذوالفقار علی بھٹو سے پھر بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، پھر اس کے بعد بلاول بھی ان کے داماد، پھر ان کے آصف علی زرداری اور پھر ان کے بیٹے اور ان کی بہنیں بھی ایک تو ہیں آصفہ جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں سیاست میں. تو یہ بات ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو خود نہیں بھی آئے تھے سیاست میں تو اس سے پہلے تو کوئی ان کی موروثی سیاست نہیں تھی، یہ تو ان کے آنے کے بعد شروع ہوئی. تو اس طرح ادوار آتے رہتے ہیں، بعض اوقات ایک ڈائنیسٹی بنتی بھی ہے تو 30 40 50 سال کے بعد ختم ہو کے کوئی اور ڈائنیسٹی بن جاتی ہے. ہاں اسی طرح شریف برادرز بھی 1980 کی دہائی میں جو آئے تو اس سے پہلے تو وہ نہیں تھے، ان کا باپ یا دادا تو سیاست میں نہیں تھے. اسی طرح ہو سکتا ہے اگلے 40 50 سال بعد پھر یہ لوگ بھی نہ ہوں. البتہ یہ ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ موروثی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. حالانکہ یہ سیاست کے اندر واحد ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جی باپ کا بیٹا بھی بن سکتا ہے سیاستدان اور بھتیجا بھی بن سکتا ہے، بھانجا بھی، پوتا بھی، نواسا بھی، نواسی بھی، بیٹی بھی، کیونکہ آئینی کو قدغن نہیں ہے، قانونی کو قدغن نہیں ہے. بھارت میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں اور کچھ علاقوں میں ایسا ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی روایت نہیں ہے کہ جو بھی ٹاپ لیڈر ہو وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو سونپ دے سارا اقتدار. بنیادی سوال تو وراثت کا کم ہے، بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آگے اہلیت بھی تو ہو نا. اگر کسی پارٹی میں جیسے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے موروثی سیاست نہیں ہے تو وہاں اہلیت بھی نہیں ہے، یعنی کام کرنے کا جو طریقہ آیا. اور یہ کسوٹی میری نہیں اپلائی ہوتی، یہ کسوٹی خود ان کی پی ٹی آئی کے جو سربراہ تھے ان کی اپنی یہ کسوٹی اس پہ اپلائی ہوتی ہے، جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں اہلیت نہیں تھی. نظام حکومت ایک بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے، حکومت کرنا، فیصلے کرنا بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے. سارے کام تو ان کے غلط نہیں ہوں گے، اجتماعی طور پہ جو کارکردگی رہی وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی تو جو رہی بہت بری. لیکن یہ جو 3.5 سال کا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں 7 مہینے صرف ایک وزیر خزانہ کو اپنی متلون مزاجی پر اپنے من کی موج پہ تعینات کر کے 7 مہینے انتظار کیا گیا. 5 سالوں میں 7 مہینے، اگر 5 سال ٹینیور رہتا ان کا تو 7 مہینے کھلواڑ نہیں آپ کر سکتے. زیادہ سے زیادہ 2 مہینے آپ کر سکتے ہیں، 1 مہینہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی اسد عمر صاحب وزارت خزانہ جیسی اہم ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، آپ سے یہ کام نہیں سنبھالا جا رہا. حالانکہ آپ کے نیچے ایک پورا بیوروکریسی کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، ایک سٹرکچر ہے، پھر آپ کو بین الاقوامی اور قومی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، وہاں سے اسسٹنس بھی ملتی ہے، ٹیکنیکل بھی، مالیاتی بھی، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بڑا فلاپ کیس ہوا. تو اس بنیاد پر اس کسوٹی پر کہا جا رہا ہے کہ ان میں اہلیت نہیں تھی. بعد میں پھر انہوں نے خود ہمت کر کے کوئی یہ اچھا کیا، صحت کارڈ کا ایک پروجیکٹ چلایا، وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور کفالت کا بھی اس کے بارے میں خود ان کے اپنے قریبی پی ٹی آئی جو سابق چیئرمین تھے ان کے قریبی لوگ کہتے تھے ہمیں معتمدین کہ جی وہ کہتے تھے کہ مجھ سے معیشت نہیں چلی تو لہٰذا لوگوں کو اس طرح کو ریلیف دے دیا جائے. اس میں روزگار اسکیم بھی کوئی بینکوں میں تھی، لیکن بینکوں میں بڑی رشوت چلی. میں خود بھی اس کا یعنی گواہ ہوں، میرے قرب و جوار میں کچھ لوگوں نے لیا اور کس طرح پیسے ایک خاصی رقم 10% 15 20% دے کے قرضے کی قرضہ لیا. یہ بھی نااہلی حکومت کی آتی ہے. اگر بینکوں میں یا نیچے کرپشن ہو رہی ہو، جیسے کہا جاتا ہے جی حکمران اگر نیک ہے، پارسا ہے، کرپٹ نہیں ہے، تو کیا اس کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، جیسے عثمان بزدار پہ بھی مبینہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کے الزامات ہیں جو تقریباً زبان زد عام ہے اور ہر کوئی تقریباً مانتا کہ ہوئی ہے وہ کرپشن. تو ایک اتنا بڑا عہدیدار جو بالکل وزیر اعظم سے بالکل بہت قریب ہوتا ہے، تو کیا وہ اگر اتنی کرپشن 3 ساڑھے 3 سال تواتر کے ساتھ، جرت رندانہ کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، نڈر پان کے ساتھ کرتا رہا، تو کیا وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے کھاتے میں نہیں جائے گی؟ جائے گی. اس میں جو لیڈر ہوتا ہے، جو
انتخاب کرتا ہے اپنے نائبین کا، اور نائبین سے چھوٹے عہدیداروں کا بھی، اس کے لیے بھی وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ یہ ایک عالمی سٹینڈرڈ ہے، عالمی معیار کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب روسی سیاست میں بھی آ جائیں تو یہاں آج جو پرویز خٹک صاحب نے، جو ان کے اپنے بڑے معتمد خاص تھے عمران خان کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو صدارتی نظام چاہتے تھے ہمارے لیڈر، اور ویسے بھی وہ نرگسیت کا شکار تھے اور اپنی ذات سے بالا وہ سوچتے نہیں، تو کیا پھر اس کو کہیں گے کہ وہ مروسی سیاست تو نہیں کرتے تھے لیکن سیاست خود پرستی کی تو کرتے تھے؟ اور یہ نہیں، پرویز خٹک تو چلو بھلے کسی دباؤ میں جنہوں نے ان کو توڑا پی ٹی آئی سے، شاید ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہوں، لیکن خان صاحب کو جو جاننے والے لوگ ہیں، جو ان کو ملتے رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ نرگسیت کا شکار ہے اور خود پسندی کا شکار ہیں، خود پرستی کا شکار ہیں۔ موروثی سیاست کے جو تابکاری یا زہریلے اثرات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن خود پرستی والی سیاست جس میں آپ اپنی ناک کے آگے کسی کو دیکھے ہی نہ اور کوئی کائنات میں آپ کو کوئی بھائے ہی نہ، تو وہ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلق العنانہ سیاست، خود پرستی والی سیاست، شخصیت پرستی والی سیاست، سیلف رائچس سیاست کیا کہیں گے؟ اور ویسے بھی جو خود پرست سیاستدان ہوتا ہے اس کو موروثی سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود کوئی کائنات کا سب سے بڑی ہستی سمجھتا ہے، اور نہ اس کا بیٹا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بھانجا، نہ بیٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس کی نظر میں۔ تو وہ اپنے لیے آتا ہے دنیا میں، اپنے لیے چلا جاتا ہے، اپنے لیے سیاست کرتا ہے۔ شدائی لوگ جو ہوتے ہیں، چلے لوگ ہماری طرح کے، ان کے پیچھے وہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کی ہر برائی چھائی میں واہ واہ کرتے ہیں اور ان کا بینڈ باجا بجاتے رہتے ہیں اور ان کو دولہا بنا کے ان کو آسمانوں پہ چڑھا دیتے ہیں۔